محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلبہ اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا اور جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری امت میں وجود بخشا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہم اس احسان کا شکریہ بجا نہیں لا سکتے۔ ہم سب کا احسان اور شکریہ یہی ہے کہ اللہ تو نے جیسی اپنی تعریف کی ہے وہ تو نے خوب تعریف فرمائی۔ تو بہرحال اس ایمان کے بعد ہم آپ یہاں جمعہ کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے اپنے یاد کے لیے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی اور ان اوقات کو جاننا مسلمانوں کے اوپر ضروری قرار دیا ہے کہ جن اوقات میں اس کے اوپر نماز فرض ہے، لہذا عشاء ہیں، فجر ہیں، ظہر ہیں، عصر ہیں، مغرب ہیں، عشاء ہیں، یہ 5 اوقات ہیں۔ ان 5 اوقات کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ان کی دینی ضرورت ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے اہم تقاضا مسلمانوں کے اوپر ہے وہ ہے نیک عمل کی، اور نیک عمل میں سب سے محتم شان کام عمل یہ نماز ہی ہے۔ اسی نماز کے متعلق اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب سے پوچھ گچھ کرے گا اور پوچھے گا تو نے نماز اللہ کا جو حق تھا اس کو ادا کیا، اللہ کے لیے جو شکریہ تھا وہ ادا کیا یا نہیں کیا۔ اگر اللہ کے لیے ہم نے شکریہ کے طور پر 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالی ہے اور اس کو گرمی سردی ہر چیز کے اندر ہم نے اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا نشانہ اور نمونہ بنا دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس میں سستی اور کوتاہی کی ہوگی، اگر اللہ پکڑ پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آپ کو قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ تو بہرحال معلوم ہوا نماز کے اوقات کا علم ہونا ضروری ہے، جس طرح ایمان کے لیے علم ایمان ہونا ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں، یقین لائیں۔ تو کس کے اوپر یقین لائیں، کس کے اوپر ایمان لائیں؟ تو ایمان ہم آپ لائے ہوئے ہیں کہ اللہ ایک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ساجی نہیں۔ وہ سارے انسان کو پیدا کیا اور قیامت تک جتنی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزوں پر ہمارا آپ کا ایمان ہے۔ اس اللہ نے یہ آسمان و زمین بنائی، اسی طریقے سے اس کے اندر ہواؤں کا انتظام کیا اور زمین بنا کر ہمارے رزق کا انتظام فرما دیا، اور ہمارے بود و باش کے لیے اس زمین کو پہاڑ کے ذریعے سے قرار عطا فرما دیا تاکہ ہماری معیشت اسی روئے زمین سے حاصل ہو، اور اس دنیا میں رہ کر جو اصل جس ملک کے ہم نیشنلی آدمی ہیں وہ ہیں آخرت کے، اس آخرت کی تیاری ہم اس دنیا میں رہ کر کرنے والے بنے۔ صرف دنیا کی زیب و زینت پر مر مٹ کر اپنی آخرت کو نہ بھلا دیں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو اس کا بھی مکلف بنایا ہے۔ جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ مخلوقات پر غور و فکر کر کے کائنات کے پیدا کرنے والے وحدہ لا شریک لہ کی ذات کو پہچانے، اس کی ستودہ صفات کو پہچانے، اور پھر اس کو ایمان کے ساتھ ماننے والا بن جائے۔ اور وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے اور اس کا بندہ ہونا ہم آپ ثابت ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ کہ اس کا اللہ سے اعلیٰ درجہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہم ہٹا دیں اور اس کو دور کر دیں۔ ایک مسلمان کو گندگی پر چلنا نہ پڑے، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ بس میں اسی کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا ہوں
چونکہ آپ سے زیادہ ایمان کا محتاج میں بھی ہوں، لیکن چونکہ انسان ہے اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے ایمانی مذاکرہ کرنا اور ایمان کے تذکرے کر کے ایک دوسرے کو ایمان کی دعوت دینا۔ دنیا کی بولی جاتی ہے، دنیا کی قدر سمجھ میں آتی ہے، ایمان کی بات بولی جائے گی، ایمان کے فضائل گنائے جائیں گے تو اس کی بھی قدر سمجھ میں آئے گی اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو بہرحال ایمان تو پورے کا پورا یقین کا نام ہے، اور کس چیز کا یقین کرنا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو پیدا کیا ہے، نور سے پیدا کیا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس روئے زمین میں مبعوث فرمائے ہیں، جو کم و بیش 1,24,000 کی تعداد بتلائی جاتی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سے انبیاء کا ہم نے تذکرہ کر دیا قرآن و حدیث کے ذریعے سے، اور بہت سا کا تذکرہ نہیں کیا ہے، تو جن کا تذکرہ نہیں ہوا ہم ایک گنتی کے اوپر محدود کر کے بیٹھ جائیں گے تو ان انبیاء کرام پر ایمان ہمارا نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے ہیں ان تمام کے اوپر ہمارا آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور ان میں سے جن کو پیغمبریت عطا فرمائی گئی ہے خصوصیت کے ساتھ ان پر بھی ایمان ہمارا آپ کا ہونا چاہیے۔ یہی وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ سے بتلایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اس روئے زمین میں انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں وہ ساری کتابوں پر ہم ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی۔ اس میں ہم آپ نے اگر کسی کو ملا دیا ہے یا گھٹا دیا ہے بڑھا دیا ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لینا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے جس نے دعویٰ کر دیا اگر اللہ کے علاوہ سے ہوتا تو اس میں تم کو مختلف اختلافات نظر آتے، لیکن اس میں ہر مضامین دوسرے مضامین سے جڑے ہیں، اور اس جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی پیش کر کے بیان کر دو۔ اللہ نے یہ اعجاز قرآن کریم کا رکھا ہے، تحدی اور چیلنج کیا ہے۔ جب اس زمانے کے عرب حضرات نہیں لا سکے تو ہماری آپ کی زبان بھی عربی نہیں ہے، ہم آپ کیا لا سکیں گے؟ تو بہرحال قرآن کریم کا اللہ کی طرف سے ہونا حق ہے، اور اس قرآن نے کہا ہے اس سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے قرآن کریم جو اللہ کی کتاب تھی اس سے پہلے تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ تھے، ان تمام میں انہوں نے تحریف کر ڈالی، رد و بدل کر دیا، یہاں کا کلمہ وہاں کا کلمہ یہاں لگا دیا۔ اس طریقے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی جو نشانیاں اور علاماتیں بیان کی گئی تھی ان کو بھی اس نے چھپا دیا تھا تاکہ یہ یہودیت پر قائم رہے، محمدی نہ بن سکے اور محمد کا کلمہ نہ پڑھ سکے۔ اس طریقے سے انہوں نے دھوکہ دیا تھا، کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کے پیٹ کے پوجا ہونے کے مسائل کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے۔ جب انسان کو سنت کا علم ہوتا ہے شرک و بدعات کو چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، یہ علم کے ذریعے سے اس کے اندر جرأت آتی ہے، بے باکی آتی ہے، قوت استدلال آتا ہے۔ صرف انسانوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ اس علم کی بنیاد پر جانوروں کو بھی وہ طاقت دیتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے آنکھ ملا کر بات کر لیتے ہیں، جبکہ ہماری آپ کی یہ حالت ہے اگر باپ بیٹے میں انبن ہو جائے تو بیٹا باپ کے چہرے پر آنکھ کر کے آنکھ ملا کر نہیں بول سکتا، لیکن منہ چھپا کے گالیاں ضرور دے دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمان اور عمل صالح جس کی زندگی میں ہو، علم جو اللہ کی صفت ہے جس کی زندگی میں ہو، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو، ایک بادشاہ سے، ایک وقت کے نبی سے برجستہ کہتا ہے بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک ایسی یقینی خبر لے کے آیا ہوں جس کا احاطہ آپ نے بھی نہیں کیا ہے۔ ایک جانور کو معلوم ہے کہ ایک نبی کو علم غیب نہیں ہے، اللہ جو بتا دے ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے بہت سے بھولے بھالے مسلمان یا کچھ مولویوں کی پروپیگنڈا کی وجہ سے ان کو ورغلایا گیا یہ علم غیب صرف نبی کے ساتھ نہیں بلکہ ولی، رشی، منی ہر ایک کے لیے علم غیب ثابت کر کے زید و عمر بکر تک بھی اس کے دامن کے طفیل میں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتا۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال اللہ کے جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور اب کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں، نئی شریعت آنے والی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ صرف جبرائیل امین شب برات میں، لیلۃ القدر میں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جو نیک امور ہے اللہ کے وہ چاروں امور کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور شب برات میں تیار کر کے شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ موت والے امور حضرت ملک الموت کے پاس، اور سور پھونکنے کا مسئلہ ابھی نہیں ہے، کب پھونکا جائے گا اس کی فہرست حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس، اور جو بھی لڑائیاں ہیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا استہزاء کرنے والوں کے ساتھ محاربہ، یہ جبرائیل امین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ رزق رسانی کا مسئلہ ہے، بارش برسانے کا مسئلہ ہے، اور جو آسانی اور سہولت کے کام ہیں یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال علم کے ذریعے سے ہمیں آپ کو حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، جبکہ بغیر علم کے اگر ہم ایمان لائے بھی تو کس چیز پر ایمان لائے اس کا ہمیں آپ کو علم نہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وحی کو تسلیم کریں، اور وحی کی ابتدا جو ہے اقرا پڑھو۔ معلوم ہوا علم کے حاصل ہونے کا ذریعہ سب سے پہلا ذریعہ ہے نبوت، اور نبوت کی پہلی ابتدائی آیت ہے اقرا، پڑھنا۔ یہ پڑھنا ہی انسان کے زندگی کے لیے ترقی کا ضامن ہے۔ اگر آپ نے پڑھا نہیں، علم حاصل کیا نہیں، ایمان نہ آپ کا مکمل ہوگا، نہ عبادت مکمل ہوگی۔ جب علم نہیں ہے عبادت کرو گے یا تو بدعت ہوگی یا تو وہ مکروہ اور حرام کام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ علم ہی آپ کو بتلائے گا آپ کا عمل صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ظالموں نے چاہا کہ قرآن کی تعلیم کو ختم کر دو، سنت نبویہ سے امت کو دور کر دو، مسجد مدرسے سے دور کر دو۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کے بہانے ہر قسم کے دھارمک استلوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں نے سوچا بڑی خوشی کی بات ہے، چلو اب تو مدرسے میں پڑھانے کی ضرورت نہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں، مسجد آنے کی ضرورت نہیں، دن بھر واٹس ایپ پر لگے رہو، فیس بک میں ایک دوسرے کا معائنہ اور نظارہ کرتے رہو، گندی ناولوں کا مطالعہ کرو، گندی تصویروں سے اپنے ذہن کے اندر مالی خولیا کی بیماری کو لگا لو۔ آج نوجوان مسجد سے دور ہو گئے۔ اللہ کی قسم اس زمانے میں دقیانوسی دور تھا، چند نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے اعلان کیا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ ہمارا رب وہ رب ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ہم اس ایک رب کے سوا کسی کو الہ اور معبود اور خدا نہیں مانتے۔ اگر ہم نے دوسرے کو خدا مان لیا، مشکل کشائی سمجھنے والا مان لیا، حاجت روائی سمجھ لیا، اسی طرح دوسروں کے سامنے نظر و نیاز کر لیا، اذا هل لقد قلنا اذا شططا، تو بڑی ظلم و زیادتی والی بات ہم نے اپنے رب کے اوپر گھڑ دیا۔ یہ قرآن کریم میں موجود۔ تو ان چند نوجوانوں نے بادشاہ کا بائیکاٹ کیا، اس کے دین اور دھرم کا بائیکاٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ایسا چار چاند لگایا، رہتی دنیا تک قرآن کریم جب تک باقی ہے یہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں پڑھا جائے گا، جس سورت کو جمعہ کے دن پڑھنا مسلمانوں کے لیے سنت قرار دیا گیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے نوجوان تو دنیا سے مرعوب ہو کر دین کو خیر آباد کہا بیٹھے۔ انہوں نے گاؤں گاؤں میں جمعہ کیا، حکومت وقت نے گھر گھر میں جمعہ کی۔ آپ کو اجازت مرحمت فرما۔ مسلمانوں کا اتحاد کیسے ہوگا؟ مسلمانوں کی جماعت کیسے ہوگی؟ جب مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوگی، اللہ کی مدد تو جماعت پر آیا کرتی ہے، اللہ کی مدد بھی کیسے آئے؟ مسلمانوں کی زندگی سے دین نکلے گا۔ یاد رکھیے آپ کی 3 اور 4 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک مدرسے کی ذمہ داری ہے جس سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، دوسری ذمہ داری مسجد کی ہے جہاں عمل کی باری ہے، اور مسجد میں امام کے سامنے ڈنڈا لگا رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک محراب بچھی ہوئی ہوتی ہے، عمل کے لیے یہاں کھڑے ہو کر امت کو دکھلاؤ، ماڈل اور نمونہ بن کے۔ اگر اس میں
कम या कोताही हुई, याद रखना जहन्नम के लिए डंडे अल्लाह ने दुनिया में इबरत के लिए तुम्हारे लिए नबी की सुन्नत के तौर पर मेहराब के सामने खड़ा कर दिया है। इससे तुम्हारी पिटाई होगी। और याद रखो दुनिया तो पिटाएंगे ही, अल्लाह ताला अज़ाब कब्र के जरिए से, कब्र के अंदर जो फरिश्ते मुतय्यन है उसके जरिए से तुम्हारी दुर्गति भी बनाएंगे। तीसरी जिम्मेदारी मुसलमानों की है जो साल में 2 मरतबा आते हैं, वो ईदगाह की जिम्मेदारी। वो भी मुसलमानों के लिए इतना ही काबिल एहतराम है जिस तरीके से मस्जिद, फर्क इतना है मस्जिद में आप 5 वक्त नमाज अदा कर रहे हैं, ईदगाह में 2 नमाजें अदा करते हैं, मैदान के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बौलो बराज की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि आपने उसको नमाज के लिए ही जमीन बनाई हुई। इसी के साथ साथ जनाजा पढ़ने की जगह भी उसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी मुसलमानों की। और चौथी चीज, हर मुसलमान को इस दुनिया में आने के बाद जाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लिदू लिल मौत वब्नु लिल खिराब, पैदा हो जाओ मरने के लिए और घर तामीर करो बर्बाद होने के लिए। एक दिन आएगा ये घर भी बर्बाद होगा, इंसान के जिस्म की दुनिया भी बर्बादी के अंदर पहुंच जाएगी, इल्ला ये कि वो अमल सालेह करने वाला शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान बन जाए जो अल्लाह की मोहब्बत में जवान होकर पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए उन्होंने निछावर कर दी हो। अर्श के साए में अल्लाह जलन अता फरमाएंगे और अज़ाब कब्र से उनकी हिफाजत फरमाएंगे और कीड़े मकोड़े से उसकी बदन को हिफाजत फरमाएंगे। हुफ़्फ़ाज़े किराम को अंबियाए किराम की तरह उसकी बदनों की हिफाजत कराई जाएगी, कीड़े मकोड़े उसको नहीं खा सकेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। शुहदाओं की इसकी लाश को अल्लाह ताला ने उसी तरह रखा जिस तरह उसको दफन किया गया। सहाबाए किराम की नाशे खोदी गई, 45 साल के बाद जू का तू हाथ हटाया, खून बहना शुरू हो गया। अल्लाह फरमाते हैं बल अहयाउन, वो जिंदा है जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए। ये तलबाए उलूम दीनिया अल्लाह के दीन की आयत की हिफाजत के लिए एक एक आयत पर डेरा डाले हुए हैं। अल्लाह के रास्ते में इनकी मौत भी हो जाती है, शहीद की मौत होती है। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा शराब पीते हुए मारा जाए, मेरा बेटा जुआ खेलता हुआ मारा जाए, मेरा बेटा अय्याशी करते हुए, जिनाकारियों में मुब्तला होते हुए, फेसबुक के नजारे करते हुए मारा जाए। आप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा कल क़यामत में नबी के साथ इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, कि पढ़ता जा चढ़ता जा, तेरा आखिरी मकाम वहां होगा जहां तू आखिरी आयत कुरान करीम की मिनल जिन्नति वन नास पढ़ेगा, वहां पर तेरा आखिरी ठिकाना होगा। क्या हमें आपको ये शौक नहीं कि हमारा भी इसी तरह क़यामत के दिन, हमारे बेटे का भी इसी तरह क़यामत के एजाज़ इकराम हो कि हमारे सर पर भी बेटे के हाफिज़ कुरान बनने की वजह से ऐसा ताज रखा जाए, दुनिया की रोशनी भी उनके सामने फेल हो जाए, जबकि ये दुनिया की रोशनी एक घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान। एक है इंसान को दिल की सफाई करना है, वो तो आपके ईमान से सफाई होगी, बुतों की गंदगी से आप साफ हो जाएंगे, आप इस लायक हो जाएंगे कि मरने के बाद एक मर्तबा गुस्ल लिया जाए, क़यामत तक आप पाक रहेंगे, कभी नापाक नहीं होंगी। इन्नल मुमिन ला यंजस, एक ईमान वाला कभी नापाक नहीं होता। इस हदीस से पाक का मतलब ये होगा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन आपने ईमान नहीं लाया, आप गंदे हैं, समंदर से भी धुला दिया जाए फिर भी आप पाक नहीं होंगे। यही वजह है इस काफिराना कलिमा की वजह से ये कभी पाक नहीं हो सकते, इसीलिए उसको दुनिया ही से जलाया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये ईमान की बरकत है कि अल्लाह ताला उसकी बरकत से रूहों को पाक फरमा देते हैं। अब एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए, इसका सवाब जमीन से लेकर आसमान तक अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। पलड़ा जो तराजू के उसको नेकियों से भर देते हैं। नमाज उनके लिए रोशनी, जो पुलसरात पर तारीकी होगी, रोशनी का काम देगा। नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम, उसके आगे ये नमाज रोशनी बनकर रोशनी करने का काम देगा। मुनाफिकीन जो सुनते थे अजान और नमाज लेकिन मुकर जाते थे, हीले बहाने किया करते थे, काम काज है, घर में बीवी मजबूर है, रोटी बनानी है या फलां बाजार जाना है, बाद में पढ़ लूंगा, शैतान भुला देता है, जाया हो जाता है, ऐसे लोग होंगे, वो लोग भी कहेंगे चलो इनकी रोशनी से हम भी पार हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला फरमाएंगे, कहेगा वो बंदा ईमान वाला जो नमाजी था कि तुम लौट जाओ
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے لوٹ کر جا کر تم روشنی تلاش کرو، جس طرح دنیا میں تم مسجد کو چھوڑ کر پیچھے ہو جایا کرتے تھے، بیوی بچوں کے اندر اور سردی کا بہانہ بنا کر نرم نرم گدے اور تکیے اور گاؤں خر کے اندر بیویوں کے ریشمی بال سے تم گرمی حاصل کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے ٹھنڈی حاصل کر کے ٹھنڈی برداشت کر کے اللہ کے لیے قربانی دے کر اپنی بیوی کو حسین خوبصورت کو بستر پر چھوڑ دیا، بلکہ اس کو بھی جگایا، نماز پڑھ لو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گی، بال بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ آج یہ روشنی اس کے لیے تمہارے لیے نہیں، تم پیچھے جاؤ وہ پیچھے جائے گا، اللہ ایک دیوار قائم کر دے گا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، ایک دیوار قائم کی جائے گی، اندر میں رحمت ہوگی اور پیچھے اللہ کی طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ میرے دوستو وہ کہیں گے ہم دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج تم نے ہمیں اپنے ساتھ لانے سے منع کر دیا؟ فرمائے گا اس لیے کہ دنیا میں تم بھی ہمارے ساتھ بے وقوف بنانے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ولی صاحب یہ نماز تمہارا کام ہے تم پڑھ لو، حاجی صاحب تم نماز پڑھ لو، اور متقی صاحب تم نماز پڑھ لو، یہ میرا کام نہیں ہے، میرے پیچھے تو بہت سے مشاغل ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، مسلمان کی ذمہ داری ہے ایمان لانا، دل کو پاک صاف کرنا، اس کو عقیدہ ایمان کہتے ہیں، اور عقیدہ ایمان کو سیکھنے کے لیے پوری زندگی انسان کو محنت کرنا، گلی کوچوں میں چل کر اس کی دعوت دینا، اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا بڑا محتاج سمجھنا کہ عیالدار چند بچے ہو، فقر و فاقہ کی زندگی گزرتی ہو، روزی روٹی کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہوگا کہ میرے بچے کسی طرح خشوع کا آنسو نکالنے والے بنے، خشوع کے چہرہ بنانے والے بنے، کتنا تڑپتے ہوں گے، اس سے زیادہ اپنے آپ کو ایمان کے لیے محتاج سمجھنے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا اللہ سے اس ایمان کو اخیر تک باقی رکھنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگنے والے بنے۔ تو ایک ایمان تو یہ دل کو پاک صاف کرنا، اور ایک ہے ظاہری صفائی۔ ظاہری صفائی میں فرمایا مسلمان جمعہ 8 دن ہو گئے، زیر منہ ناف کے نیچے کے بال کو صاف کرو، بغل کے بال کو صاف کرو، کپڑوں کو صاف کرو، نہا دھو کر جامع مسجد میں پہنچو، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے تحیت المسجد، صلاۃ التسبیح، سنتیں پڑھو، اور اگر دین کی کوئی باتیں بیان ہو رہی ہو اس بیان میں شریک ہو، اس سے مجمع پر ایک اثر پڑے گا، ایک ذہنی انقلاب بدلنے کی ایک شکل صورت پیدا ہوگی۔ صبح سویرے سے بال بچوں کے نہلانے دھلانے کا انتظام، گھر کی عورتوں میں عید کی طرح اس کے اہتمام، بلکہ فرمایا عید الاضحیٰ عید الفطر سے جمعہ افضل ہے، اس کا اہتمام کرو، اچھا سے اچھا شیرینی بناؤ۔ آپ یہود و نصارہ کی تقلید میں اتوار کو چھٹیاں مناتے ہیں، یہود و نصارہ کی تقلید میں 1 جنوری مناتے ہیں، کیا نبی کریم علیہ السلام نے جو جمعہ مبارک دن آپ کو عید الفطر عید الاضحیٰ سے افضل قرار دیا، کیا اس کی آپ خوشی نہیں منا سکتے؟ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ چیزیں ہماری آپ کی زندگی میں کہاں سے آئے گی؟ علم دین حاصل کرنے سے، علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، ان کے عظمت کے ساتھ پیش آنے سے، ایک بھی طالب علم ہی کیوں نہ ہو اس کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنے کے صدقے میں کل قیامت کے دن پلسرات پر کٹ کر گر رہا ہوگا، سب تو چلے جائیں گے، علماء کو کھڑا کر دیا جائے گا، تم یہیں کھڑے رہو، کہیں گے اللہ کیوں مجھے کھڑا کیا گیا، میرا قصور کیا ہے، میں نے تو امت کو بتایا سمجھایا اور حالات کا مقابلہ کیا، کہا نہیں، نبی جس طرح سفارش کر چکے، تم نبی کے نائبین ہو، تم بھی امتی کے لیے سفارش کرو گے جس کے لیے تم اپنے گھرانے میں سے چاہو۔ اس لیے علماء کرام کو وہاں روکا جائے، علماء کرام کو گالی دینے والوں، مفتیان کرام کو گالی دینے والوں، اپنی عقل کے جو وائر ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، تبھی جا کر ایمانی حلالت آئے گی اور آپ کی مسجد نبی سے رنگت اور مشابہت اور مماثلت حاصل کرے گی، اور جب یہ ماحول ہوگا آپ کے گاؤں اور سماج میں عورتیں روڈوں پر نہیں بیٹھنے والی ہوگی، گھروں میں پاک دامنی کی زندگی گزاری ہوگی۔ آپ نے دلی جا کر دیکھا ہوگا جی بی روڈ کے اندر عورتیں چکلے بازار کی طرح اپنے ڈیڑھیوں پر بیٹھ کر بلاتی
جاتی ہیں، کیا یہ روڈ پر اس طرح عورتیں بیٹھ کر ان کا طریقہ نہیں اپنا رہی ہوتی ہیں؟ ہماری عورتوں کو حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم گھر کی اندرونی کوٹھری میں بیٹھی رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی تھی زمانہ جاہلیت میں، اب اسلام آ گیا، تمہارے لیے سیوا نہیں، مناسب نہیں، اور کیا کرنا ہے گھر میں بیٹھ کر؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو اللہ کی آیتیں حکمت کی باتیں ہیں ان کی تلاوت کرو، ان کو ایک دوسرے کو بتاؤ سمجھاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ گھر میں خواتین پڑی ہوئی ہوا کرتی تھی، وقت کے غوث قطب ابدال پیدا ہوا کرتے تھے، آج ہمارے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں سب ایسے ہیں جو ساس بہو کی سیریل پر موجود ہے، کوئی کسی چینل پر کوئی کسی چینل پر۔ میرے دوستو، اس بچے کے اندر دین آئے تو کیسے آئے، ان بچیوں میں دین آئے تو کیسے آئے؟ پہلے زمانے کی عورتیں قرآن کریم کے سوا بات نہیں کرتی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک نے 40 سال صرف قرآن کریم سے بات کی، بیٹے تک کا نام بھی ابراہیم موسیٰ خلیل رکھا اس لیے کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہے۔ میرے دوستو، کیا ہمارے زمانے کی عورتیں ان لوگوں کا تقلید اور اتباع نہیں کر سکتی؟ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد والے ایمان لائیں گے صحابہ تمہارے جیسے تو ہدایت پائیں گے۔ معلوم ہوا ہدایت کا معیار وہی ہمارے آپ کی زندگی میں ہوگا جو ہمارے اسلاف کی عورتوں کا تھا۔ ایک عورت پڑھتی ہے، پورا خاندان پڑھتا ہے، ایک مرد پڑھتا ہے، فرد پڑھتا ہے، پڑھایا تو ٹھیک، نہیں پڑھایا تو اس کی تعلیم سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے یہاں آیا ہوں، آپ کے قریب میں قبرستان ہے، اور قبرستان کس کا گھر ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کا گھر ہے۔ آپ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے بھائی؟ اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی تھوک بھی دے اس کو تماچا کھینچ دیتے ہیں، روڈ کے سامنے بھی آپ کی دہلیز پر کوئی تھوک دے تماچا لگا دیتے ہیں۔ جو آپ کا گھر ہے، صرف گھنٹوں میں تیار ہونے والا گھر، دنیا میں آپ کتنے پیسے ہو جائے گھر بنانا شروع کیجئے، پوری زندگی میں آپ کا گھر نہیں بنے گا، لیکن وہ گھر ہے گھنٹوں میں آپ کا تیار ہو جائے گا۔ اس گھر کے پاس سے آپ نے خلیص پانی پینے کے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے، قبر میں پانی جا رہا ہے، کیا وہ میت اگر مسلمان ہے وہ ہمارا آپ کا میت نہیں ہے؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول ایک یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے پوچھا یہودی ہے، بے دین ہے، کافر ہے؟ فرمایا یہ نفس مطمئنہ تو ہے، نفس انسان تو ہے، اس انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی انسیت ہونی چاہیے، انسان کا مادہ ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمارے بھائی، آج ان کا گھر ہے، کل ہمارا آپ کا گھر ہوگا۔ میرے دوستو، اس گھر کو صفائی ستھرائی رکھنے کا اہتمام کس کو ہے؟ نبی نے فرمایا اس قبر کو لا یوطؤن، نہ اس کو قبر کو راستہ بنا کر پاؤں سے روندا جائے، نہ اس میں غلاظت کی جائے، بول و براز کی اجازت ہے، نہ راستہ بنانے کی اجازت ہے۔ اور ہمارے آپ کے قبرستان میں گائے چل رہے ہوتے ہیں، بکریاں چل رہی ہوتی ہیں، ایک کسی کو بھگا دے تو کہے گا ہاں میری بکری کو بھگا دی، دوسرے کی بکری چل رہی، میرے سے دشمنی، بڑی بڑی لڑائیاں لیے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کبھی سوچا کہ آج کوئی میرے پاس سے چھوٹا بچہ اگر چکر لگا کر مار دے تو اس کو تماچے لگا دیتے ہیں، اور وہی بچہ کل میرے اوپر کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہوگا تو ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے میت کی تعظیم ہمارے آپ کے دلوں سے نکل چکی ہے۔ آپ کو واقعہ بتا کے بات ختم کر دوں گا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کمزور ہے، جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، راستے میں مرض الوفات آ گیا۔ آپ نے کہا اگر میری موت ہو جائے یاد رکھنا مجھے اسی سرزمین قسطنطنیہ پر لے جا کر دفن کرنا، اس جگہ دفن نہ کرنا تاکہ اللہ کے دربار میں کہوں زندگی تھی تو کہ اللہ کے دین کی بلند کرنے کے لیے قربانی دی، مرا بھی تو دشمنوں کی سرزمین میں جا کر تاکہ تیرے اسلام کی نام کی عظمت باقی رہے، اس لیے میں نے یہ وصیت کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لوگوں نے جا کر قسطنطنیہ فتح کیا، اس کی فتیل میں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر بنائی، اور اس کے بعد رومیوں کتوں کو اعلان کر کے کہا اور رومیوں یاد رکھنا ایک مسلمان مجاہد کی لاش کو تمہاری فصیل میں دفن کر کے جا رہا ہو، اگر تم نے اس کی بے حرمتی کی اللہ کی قسم اس ملک میں کبھی ناقوس کی گھنٹی نہ بج سکے۔ تاریخ میں لکھے ہوئے، تاریخ ایک سوتا ہوا شعر ہے،
پڑھیے اندر سے جاگ جائیے گا. مسلمان سویا ہوا ہے, اسے جاگنے کی ضرورت ہے. ہر مسلمان چاہے شرابی کبابی جواری کیوں نہ ہو, ان کے دل میں ایمان کی چنگاری ہوتی ہے, صرف پھونک دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ پھونک کون دیں گے؟ آپ نوجوانوں کو علم کے لیے آگے بڑھائیے, مدارس مذاہب کا جال پھیلائیے اور دینی اعتبار سے تبلیغ کی دعوت و محنت میں لگ کر گھر گھر 100% دین تاکید کرنے کے لیے آپ کوشش کرنے والے بن جائیے. تبھی جا کر ہمارا آپ کا یہ مقبرہ بھی چاروں طرف سے دیواری بنائی جائے گی, ان کی عزت و احترام بھی ہمارے آپ کے دل میں آئے گی, مسجد کا ادب و احترام آئے گا, بے وضو مسجد میں نہیں آئیں گے یا چیخ کر بات نہیں کریں گے, یا ہماری تمہاری شیخ سید کی لڑائی نہیں ہوگی, حسب و نسب نہیں ہوگا, کیونکہ نبی نے فرمایا من تعزا بعزاء الجاہلیہ فاعزز بہنی ابی, جو زمانہ جاہلیت کی طرف حسب و نسب پر فخر کرے گا اپنے باپ کی شرمگاہ کو چاٹ. ہم اس نبی کے نام لیوا, اس نبی کے صحابی کے مقتدا ہے, انہی کی نقل و حرکت کرنے والے ہیں. اور میرے دوستو, ہم قبرستان کے ساتھ عیدگاہ کا بھی اہتمام کرنے والے بنیں گے, اور مدارس یہ ہمارے ایمان اور اخلاق عقائد کو بچانے کا اسلامی قلعہ ہونی دیوار ہے. اس مدارس سے, اس کے سائے تلے ہمیں زندگی گزار کر اسلام کی حفاظت کرنی ہوگی. اس میں ایک پیسے کا تعاون کرنے والا بھی ان کے مغفرت میں شامل ہونے والا ہوگا. فرمایا والمحبین لہو, جو مدرسے کے لیے دعائے خیر کر دے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے محبین میں ان کو شامل فرما دیں گے. ان سے اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے, کم سے کم کوڑن اور چلن مت رکھیے, ہو سکے کبھی ان کے لیے دعا کیجئے, اے اللہ اس ادارے سے, اس مسجد سے پورے علاقے پورے بستی میں دین کا سر چشمہ جاری فرما کر ہماری دنیا آخرت کا بیڑا سنوار دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.